بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آبِ ہرمز کو پھر بند کر دیا گیا ہے۔ بات بنتے بنتے پھر بگڑ گئی ہے، چیزیں پھر واپس ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے، پاسداران انقلاب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی بند نہیں کی، لہٰذا اب ہم آبِ ہرمز بند کر رہے ہیں۔ تو حالات پھر سے واپس جا رہے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے تھے پٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر نیچے آ رہی ہیں، پھر اب حالات غیر مستحکم نظر آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، اب خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ایران کی طرف سے وفد کے آنے کا کنفرم نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا راؤنڈ ہونا ہے مذاکرات کا، اور اس حوالے سے ایران کنفرم نہیں کر رہا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر، ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کے اقدامات کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ دو تین باتیں ٹرمپ نے بڑی اہم کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آبِ ہرمز کی ناکہ بندی تب تک بند نہیں کریں گے جب تک کہ چیزیں مکمل طور پر معاہدے کی شکل میں سامنے نہیں آ جاتی۔ اب ایران کہہ رہا ہے کہ جو باتیں ہوئی تھیں، جو ایشورنسز تھیں، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ہم آبِ ہرمز بند کریں ہیں۔ بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کا معاملہ جس طرح سے اٹھایا گیا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کو ایران تیار ہو گیا ہے، اس پر بھی ایران نے واضح کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی ہے جس طرح ایران کی مٹی ہمارے لیے مقدس ہے، اسی طرح افزودہ یورینیم بھی ہمارے لیے مقدس ہے اور کسی صورت کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر بات تو پھر واپس جا رہی ہے، کیونکہ معاملہ اسی کا تھا، افزودہ یورینیم کا کیا ہوگا، امریکہ کو کیا ملے اس ساری جنگ سے، تو بات پھر کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے بیانات دیے کہ جی سب کچھ ایران مان گیا ہے اور بس بڑا اعلان آپ دیکھیں گے ابھی ہو جائے گا، ہم جیت گئے ہیں، لیکن یورینیم کی بات کر کے اور پھر ناکہ بندی کا کہہ کر کہ جی وہ تو رہے گی، سارا ماحول خراب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اب ایران کے اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے جب کہا کہ چونکہ لبنان میں سیز فائر ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہم بھی آبِ ہرمز کھول رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں مارکیٹس میں پازیٹیو رجحان نظر آیا، تیل کی قیمتیں نیچے جانا شروع ہو گئیں، جی آبِ ہرمز کھل گئی ہے، یہاں پر دنیا کی بڑی تیل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے، تو لہٰذا اب جناب سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ پھر ٹرمپ کے بیانات آئے ہیں، تو پاسداران انقلاب نے ایک اور اعلان کر دیا کہ جی ہم تو نہیں آبِ ہرمز کھول رہے۔ تو اندر نظر آ رہا ہے کہ مختلف سوچیں پائی جا رہی ہیں ایران کے اندر، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف ان کی سیاسی لیڈرشپ ایک بات کرتی ہے کہ آبِ ہرمز کھول رہے ہیں کیونکہ سیز فائر ہو گیا لبنان میں، لیکن پاسداران انقلاب کہتے ہیں ہم آبِ ہرمز بند کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے، بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بھارت کے انڈیا کے جہاز پر فائرنگ ہوئی ہے جس نے آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، کیونکہ پاسداران انقلاب نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی گزرنا ہے وہ ہماری اجازت سے ہی گزرے گا، اگر کسی نے گزرنا ہے اور خاص جگہ سے ہم اس کو گزرنے دیں گے۔ یہ تو ویسے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پھر بند کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں ایک انڈین بحری جہاز نے گزرنے کی کوشش کی اور اس پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ایک چھوٹی بوٹ سے فائرنگ کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کس قدر پھر خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے، ابھی بھی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتوار کے دن نہیں تو پیر کے دن شخصیات کچھ آئیں یا مذاکرات کو کچھ آغاز ہو سکے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا، کیونکہ بیانات اس طرح سے ہیں۔ اور ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ پریشرائز کرنا بند نہیں کریں گے، اس طرح کے بیانات دینا بند نہیں کریں گے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور وہ خود سے ہی اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ یورینیم افزودہ ہم امریکہ کے حوالے کر دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر $20 ارب کی بات ہوئی ہے کہ $20 ارب کے بدلے کوئی نیوکلیئر پروگرام پر کچھ ڈیل ہو سکتی ہے، اور ایران کی طرف سے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں $20 ارب کے وہ ریلیز کر دیے جائیں گے۔ امریکہ اس کو ڈرائی کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہنے کی رقم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو دونوں طرف سے آپ دیکھیے کہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو کہ معاملات کو الجھا رہی ہیں، بہتر معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، ایرانی نائب وزیر خارجہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ ایران نے نئی شرائط رکھ دی ہیں آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ آبِ ہرمز کے لیے ایک نئے بحری نظام کی پابندی کی جائے، یعنی یہاں پر ایران کا کنٹرول ہوگا، جس نے گزرنا ہے وہ ہمیں ٹیکس بھی دے گا، پھر آگے جائے گا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ابراہیم عزیزی کی جانب سے، جو کہ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا ہے جس میں آبِ ہرمز کی موجودہ صورتحال پر ایرانی موقف پیش کیا۔
کہا نئے نظام کے تحت صرف وہی تجارتی جہاز مخصوص راستوں سے گزر سکیں گے جنہیں ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC بحریہ کی جانب سے اجازت حاصل ہوگی۔ اس اجازت کے لیے مقررہ فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایرانی جہازوں کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صورتحال آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ ایران سے آنے والے اور جانے والے جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا، آبِ ہرمز سخت کنٹرول میں رہے گی۔ کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی ایرانی جہاز آ جا نہیں سکتے، تو ایران نے سب کے جہاز ہی بند کر دیے ہیں۔ اور یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے بمباری کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو ایک چنگاری پھر دوبارہ آگ بھڑکا سکتی ہے۔ یہ اتنا اس وقت نازک ماحول بنا ہوا ہے۔ دوسرا راؤنڈ ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہا اور کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ پھر جی جو بھارت کا جہاز ہے جس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بارے میں خبر یہ آئی ہے آبِ ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے پر بھارتی آئل شپ پر فائرنگ۔ جہاز نے پاسداران انقلاب کی اجازت کے بغیر گزرنے کی کوشش کی۔ جہاز کا نام سنمر ہیرلڈ ہے، تبدیل کر کے اس کا نام جی انڈین شپ کریو رکھا گیا ہے۔ انڈین شپ انڈین کریو رکھا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر ایران کی چھوٹی بوٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ اس حوالے سے تصاویر اور نقشے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ says that US will start dropping bombs on Iran if no deal is reached۔ اگر آپ معاہدہ نہیں کرتے تو ہم پھر سے بم گرانا شروع کر دیں گے، یہ جناب بات کی جا رہی ہے۔ اور تو اور اب دوسری طرف تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حاصل کیا کیا ہے، کیونکہ براک اوباما نے اسی طرح کا ایک معاہدہ کر لیا تھا اور کوئی جنگ نہیں چھیڑی تھی۔ 40 دن کی جنگ کے بعد اور تقریباً 2500 معصوم جانے کے بعد، 85 ارب ڈالر کی تباہی کے بعد، اس کے علاوہ 16 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے ہیں، 13 فوجی ہلاک ہوئے ہیں امریکہ کے، تو کئی ملٹری بیسز کو نقصان پہنچا، عالمی سطح پر ساکھ امریکہ کی متاثر ہوئی، تو بات تو پھر وہی آ رہی ہے۔ اتنے میزائل چلائے، سارا کچھ کیا، تو اگر ایگریمنٹ میں نظر آتا ہے یورینیم افزودگی رکی ہے کچھ عرصے کے لیے، ختم نہیں ہوئی، تو اسی طرح کا ہی تھا، کچھ تو نیوکلیر پروگرام پہ اوباما نے حاصل کیا تھا۔ تو اب ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کیا بنے گا۔ اور پھر جو ابھی تک ہمیں پیش رفت نظر آتی ہے، جی آبِ ہرمز کھلے گی اور لبنان میں فائر بندی ہوگی، جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، لبنان میں بھی فائر بندی پر، تو یہ تو وہی سیز فائر کی شرائط ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سیز فائر اپنی جگہ، لیکن اس سے تو آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ اوپر سے نیتن یاہو کہہ رہے ہیں not yet finished the job against حزب اللہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم وہیں پر ہیں کہ جی ہم نے تو ابھی اور بڑا کچھ کرنا ہے، ہم نے ابھی اپنا کام ختم نہیں کیا۔ تو کیا بنے گا؟ یہ تو اب ہو رہا ہے، میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے ایران کھل گئی ہے۔ آبِ ہرمز کو انہوں نے ایران کا نام دے دیا تھا کہ وہ کھل گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، اور اب ہمیں یورینیم افزودہ بھی وہ مل جائے گا، اور بڑے وہ خوش تھے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ایران کا بہت شکریہ، پاکستان کا شکریہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ، شہباز شریف کا شکریہ، بڑے خوش تھے کہ جی سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہہ دی جی ہم تیار ہیں بم گرانے کے لیے۔ ادھر سے پاسداران انقلاب نے بھی اعلان کر دیا جی ہم بھی تیار ہیں، ہم تو اپنے ہرمز بند کریں۔ تو چیزیں پھر ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ بہتری آئے اور کوئی اس طرح کا دیر پا معاہدہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک کی خبر ہے کہ ابھی شاید صرف 60 دن کا ایک کوئی معاہدہ نظر آ جائے، 60 دن تک جی ہم بات چیت کر کے پھر آگے ایک دیر پا معاہدہ کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے، کیونکہ رائٹرز کی خبر یہ ہے کہ ابھی عارضی کوئی ایک معاہدہ ہو سکتا ہے، جبکہ تب تک سیز فائر بھی چلے گا، جنگ بندی بھی چلتی رہے گی، اور ایک جنگ ختم ہونے کا ایک ہمیں ماحول نظر آئے گا، اور پھر پائیدار معاہدے کے لیے کچھ 60 دن یا کچھ مہینے لگیں گے، تب تک اس طرح سے کام چلتا رہے گا۔ دوسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ اب تجزیہ کار اس چیز پر بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی سننے میں اس طرح نہیں آیا۔ کئی دفعہ سیاسی شخصیات یا ان کے قریبی لوگ گرفتار ہوئے، سال جیلیں کاٹیں، لیکن ایک ہی طرح کی بیماری ایک ہی وقت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بشرا بی بی کی آنکھ کو بھی مسئلہ ہو گیا، جس طرح عمران خان صاحب کی آنکھ کو ہوا، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہوا ہے بشرا بی بی کی آنکھ کو، اسی لیے ان کو فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جانا پڑا، اور پھر ایک لمبا پروسیجر کر کے ان کی آنکھ کا باقاعدہ ایک آپریشن کیا گیا۔ اب اس پر ان کی بہن
مریم ریاض وٹو صاحبہ نے جیو نیوز پر شہزاد اقبال کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے مجھے پکا پتا ہے کہ بشریٰ بی بی کو پہلے زہر دیا گیا تھا اور مجھے بین الاقوامی ڈاکٹرز نے بھی بتایا تھا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں بھی تکلیف کی وجہ ہو یہی کہ ان کو زہر دیا گیا ہو. یہ بات پروگرام میں کی ہے اور یہ چلی ہے, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, آپ اندازہ لگائیے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کہا کہ میری بہن کو, بشریٰ بی بی کو جو تکلیف ہوئی تھی پہلے, اس کے بعد ان کے ٹیسٹ نہیں کافی دیر تک ہونے دیے گئے اور وہ چھالے اور جس کو السر شروع میں کہا گیا وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا, اور اس کی ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ کافی حالت خراب تھی, جبکہ صرف تصاویر جاری کی گئی تھی. پوری تفصیل انہوں نے شہزاد اقبال سے بتائی ہے اور ان خدشات کی وجہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے بیک گراؤنڈ بھی سارا بتایا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اب حال یہ ہے کہ منیب فاروق صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی خبریں بھی لے کر آتے ہیں, ان کے بڑے قریب سمجھاتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کی صحت نازک ہے. اسی طرح عمران خان کو بھی ڈاکٹرز تک, خصوصاً اپنے ذاتی معالج تک, فیملی تک, یا جس طرح کا علاج وہ کروانا چاہیں, بنیادی طبی سہولتیں وہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی اس وقت ماحول یہ ایران والا بنا ہوا ہے, لہٰذا کسی کی توجہ اس طرف ہے نہیں, تو چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. اب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ مریم ریاض وٹو صاحبہ نے شہزاد اقبال صاحب کو کیا کیا باتیں کہی ہیں اور کس وثوق سے کہی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ چلی ہیں ٹیلی ویژن پر, ہی ساری گفتگو ہوئی ہے. کنسرن ہے یقیناً آپ کی بہن اور اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ پارٹی اور پارٹی میں خاص طور پہ وہ رہنما جو ہیں لیگلی اور پولیٹیکلی اس وقت کتنے ایکٹیو ہیں, اور کیا امید نظر آ رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بریک تھرو کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو یا فالو کیا ہوگا پچھلے 2-3 وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی خدشات ہیں, علیمہ صاحبہ کوئی بات کر رہی ہیں اور اسلام کو اجر ناراض نظر آ رہے ہیں, بڑے اختلافات ہیں, تو اس طرح سے ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ جو بشریٰ بی بی کی صحت ہے اس پر کوئی وہ اس طرح سے آواز اٹھا سکیں گے, کوئی بات کر سکیں گے, خان صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ کر سکیں گے؟ تو اس پر مریم وٹو صاحبہ نے کہا ہے کہ جی مجھے یقین ہے کہ وکلاء جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہوں گے, سب اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا اصل جو اس وقت پریشانی کا موجب بنا ہوا ہے وہ معاملہ دونوں کی صحت کا ہے. دونوں کو ایک طرح سے مرض ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے وہ کہہ رہی کہ دونوں کو ایک طرح کا مرض کس طرح سے ہو جاتا ہے, یہ ایک عجیب بات ہے. یہ کیا ہے, کیوں ایسے ہوا ہے؟ کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو آنکھوں کا مرض اس طرح ہو گیا نا کہ بی بی از مچ ینگر دین. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں کو کس طرح سے ایک ہی مرض لاحق ہو گیا ہے. صاحب ان کو کوئی ایسا پہلے کنڈیشن بھی نہیں ہے. خان صاحب بھی ماشاءاللہ ایتھلیٹک ہیں, ڈسپائٹ ہز ایج ہی از ماشاءاللہ ایتھلیٹک فٹ, اور ان کو دونوں کو ایک طرح سے مرض ہو جاتا ہے. ان کو جس طرح کی کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے, ان کو کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے, دیٹ از مائی مین کنسرن. باقی جو پارٹی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اس پارٹی میں جو اب کہتی ہیں کہ دونوں کو کبھی ایسا مرض پہلے نہیں تھا, نہ بشریٰ بی بی کو نہ عمران خان کو. دونوں کو آگے پیچھے ایک ہی طرح کا مرض کس طرح سے لاحق ہو جاتا ہے اور اتنا خطرناک, اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی, رپورٹس میں نے لوگوں کو بھیجی, انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے معاملے میں آپ اس کو خارج سے امکان نہیں کہہ سکتے زہر دیا گیا ہو, اور اس طرح کا کہ پھر اس سے بلڈ کلاٹ بن جاتے ہیں اور اس طرح کی حالت ہو سکتی ہے. ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی ایک نے کہہ دیا جس کو وراثت میں پارٹی ملی ہو, اور جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, اس پہ کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی پارٹی بریک نہیں. میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی کی گروتھ کا وہ ہوتا ہے, پارٹ آف پارٹیز گروتھ ہوتا ہے کہ اس میں ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کوئی موروثی سیاست پہ بیس پارٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا جس حالات, یہ تو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے کہا نا کہ جی یہ پارٹی میں ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, کوئی موروثی پارٹی تو نہیں ہے, کسی ایک شخص کی ہے, تو اس لیے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں. پھر آگے شہزاد اقبال صاحب نے جو صحت کی بات کی ہے اس پر انہوں نے زہر کا حوالہ دیا. اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کہا کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے, آپ کو شک ہے کہ اگر دونوں کو کوئی آنکھ کا مرض ہے تو کیا کوئی کھانے میں ایسی چیز دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے 100% پتا ہے کہ بشریٰ عمران کو پہلے ان کو HCl ہائیڈروکلورک پوائزننگ کی گئی تھی, اور پھر یہ ہائیڈروکلورک پوائزننگ کی گئی تھی. مجھے 100% اس بات کا پتہ ہے, یقین ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کو اس طرح کا زہر دیا گیا تھا, اور اس کا وہ نام بھی بتا رہی ہیں کہ اس طرح کا زہر دیا گیا تھا. 8 ہفتے تک ان کے ٹیسٹنگ کرائے گئے تھے جب ہم نے شور مچایا تھا, تاکہ اس کا جو اثر ہے واش آؤٹ ہو جائے. اس کی وجہ سے ان کو کافی ہیلتھ پرابلمس کریٹ ہوئی جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. تو وہ تو مجھے 100% پتا ہے کیسے رپورٹس چینج ہوئی ہے, وہ سب مجھے پتا ہے. اور اب پھر رپورٹس چینج ہوئی, رپورٹس ہونے نہیں دی گئی 8 ہفتے تک کہ اس کا اثر زائل ہو جائے, ورنہ رپورٹس میں پتہ لگ جائے گا کہ اس طرح کی ان کو چیز دی گئی ہے. یہ سب ہوا ہے.
خان صاحب کے بھی یہ اب کھانے میں کچھ ایسا، میں نے جب ان کی خان صاحب کی رپورٹ آئی آنکھ کی، وہ میں نے رپورٹس چیک کرائی ڈاکٹر سے، انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ ہو جائے اور بلڈ کے کلوٹس آئیں. وہ تو بھی خان صاحب کی آنکھ میں جا کے پھٹا ہو سکتا ہے، بی بی کی آنکھ میں بھی کچھ ایسا ہوا ہو. میں نے یہی رپورٹس جب خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے رپورٹس آئیں وہ میں نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ماہرین سے شیئر کی. انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ایسا کچھ دیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس طرح کا پھر آنکھ میں جا کر کلاٹ بن رہا ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہو. یہ بات ٹیلی ویژن پر جیو کے پروگرام میں شہزاد اقبال سے بات کرتے ہوئے مریم ریاض بھٹو صاحبہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہی ہیں. برین اور ہارٹ تک بھی جا سکتا ہے. تو اب جن کے جو اس وقت کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، جن کے انڈر جیل ہے، ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. مجھے اس میں ایک اور بھی ہمیشہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ دے آر ڈفرینٹ پارٹیز انوالوڈ. اچھا، دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو مجھے یہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ ڈفرینٹ پارٹیز انوالوڈ، کہ یہ نہیں ہے کہ شک کسی ایک پر آپ کریں گے تو دوسرے نے کر دیا ہو کہ دوسرے پہ ڈال جائے گا. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو سارا کلاٹ کا معاملہ ہے یا جو کچھ بھی دیا گیا جس کو یہ زہر کہہ رہی ہیں، جو بھی بات کر رہی ہیں کہ جی وہ دماغ میں بھی جا سکتا ہے، دل کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ تو آنکھ کی وین میں چلا گیا اور اس سے پھر یہ سارا مرض لاحق ہوا، یہ وہ کہہ رہی ہیں. اور دونوں کو ایک طرح کی چیز، ایک طرح کا مرض، یہ عجیب بات ہے. اور ایک ہی وقت میں آگے پیچھے ہی یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی سوال اٹھا رہی ہیں. ہو سکتا ہے ایک پارٹی کو پتہ ہی نہ اور دوسرے کوئی پارٹی کروا کے اور کسی کے اور آپ کو کیسے 100% یقین ہے کہ ان کو دیا گیا تھا؟ کیا چیز آپ نے کہا کیا دیا گیا تھا ان کو؟ HCl poison ہائیڈروکلورک ایسڈ پوائزن. تو آپ کو کیسے یقین ہے؟ کیونکہ اتھارٹیز تو obviously اس کو بار بار ریجیکٹ کر چکی ہیں اس طرح کی باتوں کو. اور آئی ایم شیور جب عمران خان کے حوالے سے بھی سلمان صفدر گئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا ان کا جیل، تو کھانے پینے کے لحاظ سے عمران خان نے بھی کوئی کمپلین نہیں کی. تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کون سا، کہ نہیں HCl پوائزن، وہ کہہ رہے ہیں کیسے اس کو تو ڈینائی کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس چیز کے کیا ثبوت ہیں، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے. جبکہ سلمان صفدر بھی انہوں نے کہا جی عمران خان بالکل ہیلدی نظر آ رہے ہیں، اپنی خوراک کے لحاظ سے، دیگر چیزوں کے لحاظ سے مطمئن ہے. ہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تنہائی میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، میرے ذاتی معالجین تک نہیں رسائی دی جا رہی، یا جس طرح سے میں علاج چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ پراپر ٹیسٹ کے بارے میں مجھے نہیں بتایا جاتا، دیگر چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، اور سہولتوں کا، یا جس طرح بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی تھی، یہ انہوں نے کہا، ضرور کہا. لیکن یہ نہیں کہ ان پر کوئی اس کے علاوہ کوئی خوراک میں کچھ ایسا ہے یا کوئی اور ان کو اس کے علاوہ کہ ذہنی ٹارچر، اکیلے رکھنا، اس کے علاوہ کچھ اس قسم کی انہوں نے شکایت نہیں کی تھی بقول سلمان صفدر کے. لیکن یہی سوال جب شہزاد اقبال کر رہے ہیں بشرا بی بی کی بہن سے، تو ان کا جواب سنیے. آپ کیسے اتنی شور ہے کہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ نہیں کرایا گیا جب تک ان کی باڈی سے obviously اس کے ٹریسز ختم نہیں ہوئے؟ یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے، اس میں آپ جا کے پورا جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اینڈوسکوپی ان کی ہوئی اس وقت میری فیملی کے ہماری ریپرزینٹیو ڈاکٹرز وہاں پہ تھیں. اینڈوسکوپی کے ٹائم کے اوپر ان کے واضح نشان تھے وونڈس کے، ان کے اسوفیگس میں، ان کے فوڈ ٹریک میں. لیکن یعنی خوراک کی نالی میں نشان تھے زخم کے. اور جب وہ ساری ان کی رپورٹ تیار ہو رہی تھی، اینڈوسکوپی ہو رہی تھی، اس کی ایک ویڈیو بنتی ہے، تو وہ ویڈیو نہیں سامنے آنے دی گئی جس میں سب نظر آ رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی چیز ان کو دی گئی جس کی وجہ سے سب زخم ہوئے ہیں اور یہ سب خرابی ہوئی ہے. رپورٹ دی گئی تو اس میں صرف 3 جگہ کی وہ پکچرز جہاں پہ وہ جب آپ کیمرہ ڈالتے، اور میں نے اس کے وہاں پہ دیا گیا جہاں پہ کلین پیچز تھے. میں نے اس کے بعد اتنی ریکویسٹ کی شفا ہاسپٹل سے، تھرو فارمل اپلیکیشنز، تھرو لائرز، تھرو فیملی کے، اینڈوسکوپی کی جو ویڈیو ہے وہ ہمیں دی جائے، بیکاز دیٹ واز گوئنگ ٹو بی دی ریئل ایویڈنس. لیکن وہ ہمیں نہیں دیا گیا ڈسپائٹ کہ وہ ہمارا رائٹ تھا. اور اگر انہوں نے کچھ چھپانا نہیں تھا اور وہ پوائزن نہیں ہوتا تو وہ ویڈیو ہمیں مل جاتی. لیکن وہ کیونکہ ویڈیو ٹیمپر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی میں سے پیسز نکال کے تصویر بنانا ایزی ہوتا ہے، ویڈیو ٹیمپر کرنا. یعنی وہ ویڈیو ہمیں نہیں دی گئی جس میں پورا نظر آ رہا تھا خوراک کی نالی میں، خوراک کے نظام میں کیا کیا مسائل کس طرح سے آئے ہیں. تصاویر دے دی گئیں، تو تصویر میں تو جہاں کچھ ٹھیک ہے یا جہاں زیادہ خرابی ہے اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، جہاں کچھ ٹھیک ہے وہ دکھا سکتے ہیں. تو تصویر سے چیزیں واضح نہیں ہوتی. یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں اور خدشات ہیں. اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی پارٹی کیا کر رہی ہے، پارٹی اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی، کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا، کچھ کریں، آواز اٹھائیں. تو وہی بات کہ جی بیک چینل پر جو ہو سکتا ہے کیا جا رہا ہے، اور خالی احتجاج سے اور چیزوں سے معاملہ نہیں بننا. پھر خفیہ ملاقات کے تذکرے ہو رہے ہیں، جو خبریں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہوئی ہے خفیہ ملاقات، جن پر کہا جا رہا ہے خفیہ ملاقات کوئی ہوئی ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہرحال ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب جہانگیر خان یہ صحافی ہیں، کورسپونڈنٹ ARY نیوز اسلام آباد. یہ کہتے ہیں باوثوق ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بروقت علاج کے باوجود
بشرا بی بی کی آنکھ کا مرض عمران خان کے مرض سے زیادہ پیچیدگی اختیار کر گیا تھا، اسی لیے فوراً سرجری کی طرف جانا پڑا۔ آئندہ ہفتے پوسٹ آپریشن فالو اپ معائنہ ہوگا جس میں مزید علاج کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چیزیں اب سب کچھ رپورٹ میں سامنے آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اس طرح سے ہے اور اس میں زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے۔ یہی باتیں عمران خان کے حوالے سے ہوئی تھیں، اور دیکھیے کہ وہ خبر بھی کس طرح سے سامنے آئی۔ سب کچھ چھپایا گیا تھا عمران خان کے علاج کے بارے میں، کیوں بالکل ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، بینائی چلی گئی، پھر ان کو لے جایا گیا، پھر ٹریٹمنٹ ہوا، کچھ بینائی واپس آئی، پھر ایک انجیکشن لگا، وہ بعد میں اسداللہ صاحب خبر سامنے لے کے آئے تھے، اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا، پھر مہینے بعد انجیکشن لگنا تھا، پھر اسی طرح سیکریسی ہوئی، کچھ ڈاکٹرز بدل کر، کچھ اور زیادہ چیزیں چھپا کر کیا گیا۔ اس طرح سے تو علاج کروایا جا رہا ہے چھپ چھپا کر، تو پھر ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات تو پھر بڑھتے چلے جائیں گے، نہ فیملی مل سکتی ہے، نہ جہاں وہ چاہتے ہیں علاج ہو وہاں علاج کروایا جا رہا ہے، تو سوالات تو اٹھتے رہیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی چونکہ ایران کی صورتحال کی وجہ سے ساری توجہ وہاں ہے، لیکن جو ہی یہ معاملہ انشاءاللہ ایران والا تھوڑا سلجھے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ دوبارہ یہی باتیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔